السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی مراقبے پہ ویڈیو بنانے کا سوچا کہ مکمل ڈیٹیل اور طریقہ بتایا جائے۔ مراقبے میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے، مراقبہ کس طرح ہوتا ہے، مراقبے میں پرہیز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مراقبے میں کس طرح بیٹھا جائے، مراقبے میں اجازت لی جائے یا ایسے ہی مراقبہ کیا جائے، یہ بہت سارے سوال ہیں۔ تو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ پورا مکمل ڈیٹیل سے جواب میں دوں گا اور طریقہ بتاؤں گا کہ مراقبہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور تصور شیخ کس طرح کرنا ہے، مراقبے میں مرشد کریم کی کس طرح ہم نے زیارت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو مراقبے کی ترکیب بتاؤں گا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے شیخ سے، مرشد سے، استاد سے اجازت لینی ہے مراقبے کی، پھر آپ نے مراقبہ کرنا ہے، نہیں تو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اب پہلے آپ نے اپنے استاد سے، مرشد سے اجازت لینی ہے کہ میں مراقبے میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں یا میں مراقبہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، پھر آپ مراقبے پر بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ تو اس کے بغیر اگر مراقبہ آپ کریں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، آپ شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور شیطان کے وسوسوں میں شیطان ورگلائے گا آپ کو اور رستے پہ لے جائے گا۔ جب تک آپ کے مرشد کی نگاہ نہ ہو، مرشد کی سرپرستی نہ ہو، استاد کی نگاہ نہ ہو، استاد کی سرپرستی نہ ہو، تو بالکل بھی مراقبہ نہیں کرنا چاہیے۔ مراقبہ واحد ایسی عمل ہے عملیات میں، روحانیت میں، نورانیت میں، کہ یہ بغیر توجہ کے نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں مراقبہ کر لوں گا اور خود ہی کر لوں گا، وہ نہیں کر سکتا۔ مراقبہ آپ اپنے شیخ سے اجازت لیں، پھر مراقبہ کریں اور پھر الحمدللہ آپ کا مراقبہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے سب سے اپنے مرشد سے، استاد سے آپ نے اجازت لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے مراقبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے مراقبہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ جب مرشد کی آپ پر نظر ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ کے استاد کی آپ پہ نظر ہوگی، تو آپ کا مراقبہ چل جائے گا۔ مراقبے میں آپ کو تجلیات نظر آئیں گی، قدرت کے جو نظارے ہیں، قدرت کے جو معاملات ہیں، وہ آپ کو پھر ہی نظر آئیں گے جب آپ استاد سے اجازت لے کے، مرشد سے اجازت لے کے مراقبہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مراقبہ بالکل بھی بغیر اجازت کے نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، جب آپ نے مراقبہ کرنا ہے تو اب اس میں ترکیب اس طرح کے کھانا پینے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ کم سے کم 4 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھایا ہو، یعنی کہ آپ خالی پیٹ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو خالی پیٹ ہوں گے تو مراقبہ ہوگا، اگر خالی پیٹ نہیں ہے تو مراقبہ نہیں ہوگا۔ یہ مراقبے میں اہم جز ہے، اہم یہ بات ہے کہ مراقبہ تبھی ہوگا جب آپ خالی پیٹ ہوں گے۔ اور پھر آپ نے جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ مراقبہ کہاں کیا جائے، کون سی جگہ پہ مراقبہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا مراقبہ بالکل اچھے طریقے سے ہوگا، تو اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آپ نے مراقبہ ایسی جگہ پہ کرنا جہاں بالکل شور و گل نہ ہو، بالکل بھی شور و گل نہ ہو، اور آپ بالکل تنہا کمرے میں علیحدہ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، کہیں سے بھی آواز نہ آئے اور بالکل سکون ماحول ہو، اور پھر آپ کی لائٹ بالکل مدھم ہو، ٹھیک ہے نا، ہلکی سی کمرے میں لائٹ ہو۔ اگر لائٹ کی روشنی میں کریں گے مراقبہ تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مراقبہ آپ نے کرنا ہے تو بالکل ہلکی سی لائٹ ہو یا اندھیرا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے، تو آپ قبلہ رخ ہو کے، جیسے میں بیٹھا ہوں آپ اس طرح یہاں پر ہاتھ رکھ لیں، یہاں پر ہاتھ رکھ لیں، یہاں پر ہاتھ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہاتھ رکھ لیں۔ برحال یہ ہے کہ مراقبہ آپ نے ایسے بالکل ایزی ہو کے بیٹھنا ہے، اس طرح آپ بیٹھیں گے اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں۔ اور مراقبے میں یکسوئی اور توجہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کے مراقبے میں یکسوئی نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی، آپ کا مراقبہ بالکل بھی صحیح ڈائریکشن پہ نہیں ہوگا۔ آپ کا مراقبہ
صحیح رخ پر نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی توجہ کو قائم کرنا ہے، اپنے آپ پر اتنی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ آپ کے مراقبے میں آپ کی توجہ ہو، یکسوئی ہو، بالکل جسم سکون میں ہو۔ تو اب یہ ہے کہ ہم مراقبہ دن میں کتنی بار کر سکتے ہیں؟ اب چاہے تو 2 دفعہ کر لیں مراقبہ، آپ چاہے 3 دفعہ کر لیں، یہ قید نہیں ہے کہ آپ نے 1 دفعہ کرنا ہے یا 2 دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جتنی مرتبہ بھی مراقبہ کرنا چاہیں آسانی سے بالکل کر سکتے ہیں، کہ مراقبہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کے مرشد سے ملا دیتا ہے، آپ کے ڈائریکٹ رابطہ آپ کے مرشد سے ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا رابطہ ہے کہ جو جیسے ہم فون پہ کال ملاتے ہیں نا، ڈائریکٹ بندے پہ کال ملتی ہے، اب جس نمبر پہ ملائیں گے اسی نمبر پہ کال جائے گی۔ مراقبے سے آپ کی ڈائریکٹ رابطہ، مراقبے سے ڈائریکٹ کال آپ کی مرشد سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ روحانی تعلق ہو جاتا ہے، روحانی رابطہ ہو جاتا ہے آپ کا، آپ کے مرشد سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بیٹھے ہوئے اپنے گھر پہ اور آپ کوسوں میل ہیں، یعنی کہ ہزاروں میل ہیں اور سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے مرشد سے رابطہ ایسے ہوگا کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آپ کے سامنے مرشد بیٹھے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ مراقبہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے مرشد سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بات پہنچا سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان تک اپنا پیغام، اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ ہر طرح کے جو معاملات ہیں روحانی، آپ مراقبے سے اپنے مرشد تک پہنچا سکتے ہیں۔ کئی اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ مراقبے میں کیا پڑھنا چاہیے، مراقبے میں کون سا عمل پڑھنا چاہیے، کون سی پڑھائی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، مراقبے میں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، مراقبہ صرف اور صرف توجہ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھتے، نہ آپ نے کچھ منہ سے کہنا ہے، نہ بولنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف توجہ کرنی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے اس میں۔ اور مراقبے کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ تو مراقبے کا صحیح ٹائم صبح کا رکھ لیں، جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ مراقبہ کریں، بالکل فریش ہے، یا تہجد کے ٹائم کرنا چاہیے۔ ویسے تو صحیح بزرگان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ تہجد کے ٹائم کرتے، یعنی کہ 3 بجے 4 بجے اس ٹائم کے راؤنڈ باؤنڈ کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ سکون ہوتا ہے، اور بندہ کھانا کھا کے بھی تقریباً کہہ لو کہ عشاء کے ٹائم اگر کھانا کھایا تو ہمارا 6-7 گھنٹے 5 گھنٹے ہم نے گزار لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل بندہ خالی پیٹ ہوتا ہے۔ صحیح ٹائم یہی ہے کہ صبح کے ٹائم میں مراقبہ کیا جائے، فجر کے ٹائم، یعنی کہ 3-4 بجے 3:30 بجے اس ٹائم بندہ کر لے مراقبہ، صحیح ٹائم یہ ہے۔ نہیں تو دن میں کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے، لیکن خالی پیٹ ہونا ضروری ہے۔ خالی پیٹ ہوگا تو مراقبہ ہوگا، تو خالی پیٹ مراقبہ کریں گے۔ مراقبے سے پہلے ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں آپ پہلے ان باتوں پر عمل کریں گے، پھر مراقبہ پر بیٹھیں گے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آپ نے اس طرح بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہاتھ رکھ لیں، یہاں پر رکھ لیں، یہاں پر رکھ لیں، یہ سیدھی ٹانگ آگے ہو یا یہ ٹانگ آگے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا ایسے بیٹھ جائیں، یا جیسے آپ کو آسانی ہو آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، چیئر پر بیٹھ کے بھی مراقبہ ہو سکتا ہے، صوفے پر بھی بیٹھ کے مراقبہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جائے نماز کے اوپر بھی بیٹھ کے مراقبہ ہو سکتا ہے، جیسے ہم جائے نماز کا ہمارا وہ پھٹا بنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے مراقبہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مراقبے میں واحد ایک چیز یہ وہ ہے یکسوئی اور توجہ۔ اگر یہ ہے تو مراقبہ آپ صوفے پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، چیئر پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیچے اس لیے بیٹھتے ہیں کیونکہ جگہ ہموار ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور بندہ آرام سے اس طرح بالکل بیٹھ سکتا ہے۔ اب یہ پوزیشن ہوگی تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو اور چہرہ آپ کے ہو، یہ ایل کی شکل بنی ہو، سیدھا ایسے جا کے پھر ایل ایسے، بالکل ایسے چہرہ آپ کا سامنے ہو۔ آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے، آپ نے 2 3 4 5 سانس بڑے بڑے لینے تاکہ آپ کا جسم بالکل سکون میں آ جائے۔ لمبے لمبے 2 یا 3 یا 4 سانس لیں، جسم کو بالکل ریلیکس کر لیں۔ اب آپ نے ایسے بیٹھنا ہے کہ اگر آپ کو کہ فنگر ایسے لگائے نا، تو یعنی کہ ایسے لگائے یا سر پہ یا کہیں تو آپ گر جائیں، بالکل جسم ڈھیلا چھوڑ دینا آپ نے،
ٹھیک ہے نا. آپ کی کمر سیدھی ہو, بالکل جسم آپ کا بالکل ڈھیلا ہونا چاہیے, بالکل, اور ریلیکس ہونا چاہیے. برین آپ کا, دل, دماغ, ہر چیز بالکل ریلیکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے. آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کے شیخ, جیسے ہم نیچے بیٹھے ہوئے, آپ کے شیخ اوپر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ کے جگہ سے اوپر ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تصور کرنا کہ ان کے قلب سے نور نکل کے آپ کے قلب میں داخل ہو رہا ہے. آنکھیں بند کرنی ہے, بالکل فوکس رکھنا ہے, بالکل توجہ رکھنی ہے, بالکل آپ کی توجہ آپ کے مرشد کے قلب پر ہو, آپ کی مرشد پر ہوتا ہے, آپ کی مرشد پر توجہ ہو, پوری توجہ ہو. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ سب تصور کرنا, آپ کے شیخ بیٹھے ہوئے, آپ نے بس کچھ بھی نہیں پڑھنا, کچھ بولنا نہیں, کچھ کرنا نہیں ہے. آپ نے پورے دماغ کے خیالات کو ایک جگہ پہ لانا, پورے دماغ کے خیالات کو ایک نقطے پہ لا کے اپنے مرشد کے قلب پہ روک لینا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں اپنے مرشد کے قلب پہ اپنا پورا فوکس کرنا ہے. اب آپ کا دماغ کبھی سوچے گا گھر کی طرف جائے گا, کبھی بچوں کی طرف جائے گا, کبھی کاروبار کی طرف جائے گا, کبھی مریضوں کی طرف جائے گا, کبھی آپ بولیں گے میں نے اس کو تعویذ دینے ہیں, اس کا علاج کرنا ہے, کبھی آپ بولیں گے اسے پیسے لینے ہیں, کبھی یہ سوچیں گے, کبھی وہ سوچیں گے. یہ چیزیں آئیں گی, وسوسے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا یہ سوچنا کہ میں نماز قضا ہوگی, میری نماز میں نے پڑھنی ہے, یا میں نے یہ معاملات ہیں, وہ معاملات ہیں, ہزاروں قسم کے خیالات آئیں گے. تو وہ آتے ہیں, سب کو آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مراقبے میں شروع میں بیٹھے اور خیالات نہ, خیالات آتے ہیں, بالکل سب کو آتے ہیں, لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو آپ کے خیالات کو ایک جگہ پر لانے کے لیے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترکیبیں بتاؤں گا. توجہ کیسے کی جاتی ہے, اپنے مرشد پر توجہ کیسے کریں گے, اور اس سے روحانیت کیسے ہم حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے, بالکل آنکھیں بند کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے, اور مختلف قسم کے خیالات آئیں گے. آپ نے اپنے مرشد کے قلب پہ توجہ رکھنی ہے, اور ان کے قلب سے نور نکل کے آپ کے قلب میں داخل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی کمر سیدھی ہو, بالکل اس طرح بیٹھیں. اچھا, کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہی مراقبہ ہوتا ہے, آنکھیں کھول کے نہیں ہوتا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مراقبہ آپ آنکھیں کھول کے بھی کر سکتے ہیں, آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بزرگان ہمارے تھے, جو ہمارے بزرگ تھے, تو وہ آنکھیں کھول کے ہی سارے معاملات دیکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. آنکھیں ان کی کھلی ہوتی تو سارا کچھ نظر آتا تھا, ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ بہت اچھا دور تھا. آج سے 30-40 سال پہلے, 50 سال پہلے, یا 100-200 سال پہلے بہت زندگی سکون میں تھی. اس ٹائم یہ ٹی وی, ڈرامے, اور یہ موبائل, اور مقصد ہے کہ کیبل, یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, ڈشز وغیرہ نہیں ہوتی تھیں, نہ کمپیوٹر ہوتا تھا. تو کیا ہوتا کہ انسان کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں تھی, تو وہ سکون میں تھا. ٹھیک ہے نا. اب تو وہ بس ایک کہہ لو کہ بندہ چل رہا ہے, اور اس کے 24 گھنٹے دماغ میں چل ہی رہا ہے, کبھی کچھ آ رہا, کبھی کچھ آ رہا, کبھی کچھ آ رہا, کیونکہ ہم بہت زیادہ مصروف ہو گئے. جتنی انسان نے ترقی کی ہے, فاسٹ ہو گیا, اتنے اس کا برین بھی جو ہے نا وہ زیادہ چل رہا ہے. خیالات, بہت ہی خیالات آتے ہیں, اتنے خیالات آتے ہیں کہ بندہ اللہ کی پناہ. تو بہرحال اب اس میں آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے, بالکل سکون حالت میں بیٹھنا ہے, بیٹھے رہنا ہے. آپ نے یہ تصور کرنا ہے آپ کے شیخ سے, آپ کے مرشد سے, آپ کے استاد سے کے قلب سے نور نکل کے آپ کے قلب میں داخل ہو رہا ہے. بس یہ سوچتے رہنا. 5 منٹ آپ نے بالکل سکون سے مراقبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 5 منٹ آپ بھلے الارم لگا کے رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. الارم کے بغیر آپ نہیں لگائیں گے تو الارم یہ ہوگا کہ آپ مقصد ہے کہ 2 منٹ جائیں گے, 3 منٹ آگے جائیں گے نا, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ لگے گا میں نے 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے, کیونکہ بندہ فارغ بیٹھا نا تو وہ ٹائم نہیں گزرتا. تو اس لیے آپ نے الارم لگا لینا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے الارم کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. ہمارا یہ مراقبہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ مراقبہ پورا کر لیں, 5 منٹ آپ کے گزر جائیں, پھر آپ نے آرام سے آنکھیں کھولنی ہیں, اپنے جسم کو حرکت دینی ہلکی پھلکی. ٹھیک ہے نا. جیسے بازو ایسے حالت, ایسے ہلکی پھلکی حرکت دینی ہے. اس کے بعد پھر آپ
नशिस्त से उठ जाए। आपकी मर्जी है बैठना है उठना है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मुराकबे से आंखें खोलेंगे, एक झटके से नहीं उठेंगे, बाज़ का चक्कर आ जाते हैं बंदे को, बाज़ का और भी मामला हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि हमने जो है ना कोशिश ये करेंगे, आराम से आंखें खोलेंगे, फिर अपने जिस्म को थोड़ा हरकत देंगे, फिर हम उठेंगे। तो इसमें बाज़ का हमारी ये जैसे हमने बैठे हैं तो टांग हमारी सुन्न हो गई, ये टांग सुन्न हो गई, तो फिर भी आपने कोशिश यही करनी कि अपना मुराकबा पूरा कर लें, तो आराम से उठें, ठीक है ना। तो ये आपका मुराकबा हो गया। अब तरकीब यही करनी है, ठीक है ना। तो इसमें जितनी हम तवज्जो रखेंगे, जितने अपने जहन से ख़यालात को दूर रखेंगे, हमारा उतना ही फ़ायदा है, हमारा उतना ही मुराकबा मजबूत होगा, उतना ही हमारा मुराकबा अच्छा होगा। इसी तरह जब हम किसी भी अमल पर बैठते हैं, चिल्ले पर बैठते हैं, पढ़ाई पर बैठते हैं, तो उसमें मुराकबा आपने लाजमी करना है। बुजुर्गान कहते हैं कि आप मुराकबे के बगैर आप अमल करेंगे, आपका अमल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जब तक आपने मुराकबा नहीं किया या अव्वल और आखिर आपने मुराकबा नहीं किया, तो आपका अमल भी कुछ नहीं है। आपने जिससे इजाज़त ली है, अपने शेख से, मुर्शिद से, अपने उस्ताद से, उसका मुराकबा करें। आप किसी भी सिलसिले से हैं, ठीक है ना, आपका सिलसिला और है, आप अमलियात किसी से सीख रहे हैं, जब आप अमलियात सीख रहे हैं जिससे मुराकबा उसका ही करेंगे, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आपके सिलसिले में आप अपने सिलसिले में ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी किसी किस्म की। तो बस ये कि जब आपने अमलियात जिनसे सीख रहे हैं, जिनसे आप अमलियात सीख रहे हैं, ठीक है ना, जिनसे पढ़ाइयाँ आप ले रहे हैं, उनका ही मुराकबा करेंगे, अपने उस्ताद का मुराकबा करेंगे, अपने शेख का मुराकबा करेंगे। जब आपने अपने उस्ताद से अमल की इजाज़त ली है तो फिर आप उसका ही मुराकबा करेंगे, ठीक है ना, उसका ही मुराकबा करेंगे। और क्योंकि उसने आपको इजाज़त दी है और उसकी तरफ से ही आपको रूहानियत मिलनी है, ठीक है ना। तो आपने शेख से इजाज़त ली है तो शेख का मुराकबा करेंगे, अगर आपने किसी से भी इजाज़त ली है तो आपने उसका ही मुराकबा करना है। तो बाकी अपने सिलसिले के अस्कार करें, सिलसिले के वज़ाइफ करें, तो आप अपने मुर्शिद का मुराकबा करें, अपने मुर्शिद के तवज्जो रखें उस तरफ। लेकिन जब अमलियात पे बैठे हैं या आप अमल कर रहे हैं, जब आप अमलियात पर बैठे हैं, अमल कर रहे हैं, अपने सिलसिले से आपने नहीं इजाज़त ली, किसी और से ली है, किसी उस्ताद से ली है, तो मुराकबा उनका करेंगे। जब आप अमल पे बैठें, 5 मिनट पहले मुराकबा करें, 5 मिनट बाद में मुराकबा करें। आपका ये 5 मिनट का मुराकबा आपके 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे की पढ़ाई से बेहतर है। आपके 10 घंटे की पढ़ाई है, आप 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, पूरी उसकी अमल की तादाद कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने मुराकबा नहीं किया तो आपके 10 मिनट की या 10 घंटे की या 1 घंटे की पढ़ाई वो आपके किसी काम नहीं आएगी। वो उसी सूरत काम आएगी जब आप अपने उस्ताद का या मुर्शिद का मुराकबा करेंगे तो ही आपको रूहानियत मिलेगी। नहीं तो आप एक विर्द कर रहे हैं, एक पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मल, आप बैठे हैं, पढ़ कर उठ गए, आप मुराकबा नहीं किया तो आपको रूहानियत नहीं मिलेगी। अमल से पहले और आखिर में मुराकबा ज़रूरी है। 5 मिनट मुराकबा करें अमल से पहले, 5 मिनट बाद में करें। 5 मिनट जब बाद में करेंगे उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना आपने अमल पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा है, 2 घंटे पढ़े, जितनी देर भी आपने बैठ के अमल पढ़ा है, वो सारा का सारा आपके कल्ब में उतर जाएगा, वो सारा का सारा आपके नूर आपको मिल जाएगा। अगर आप मुराकबा नहीं करते तो इस चीज़ से खाली हैं आप। फिर हमारे लोग बोलते हैं कि जी हमारे ख्वाब नहीं खुलते, हमें ख्वाब नहीं आते। तो इसीलिए नहीं आते कि जब हम मुराकबा नहीं करेंगे, हम अपने शेख से राब्ता नहीं रखेंगे, हम अपने उस्ताद से राब्ता नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि हमारा वो अमल ही होगा, लेकिन हमारे सिलसिले से, हमें जहाँ से हमने इजाज़त ली है उनके पूरे सिलसिले से पीछे से हमें रूहानियत नहीं मिली, वो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा आपको। आपका कनेक्शन उसी सूरत में जुड़ेगा जब आप पीछे तवज्जो करेंगे, आप मुराकबा करेंगे। तो इसलिए अमल से पहले और आखिर में मुराकबा ज़रूरी है, ठीक है ना।
تو اس طرح یہ ترکیب ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں مزید وضاحت سے میں انشاءاللہ مراقبے کے حوالے سے بتاؤں گا. تو تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے اور اللہ رب العزت کے حضور آپ ہاتھ اٹھائیں تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں یا ذکر و اذکار کے بعد اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو نماز کی برکت مانگے, نماز کی لذت مانگے, ذکر و اذکار کی لذت مانگے, کیونکہ فی زمانہ ہمیں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں, جاتے ہیں, نماز پڑھ کے اور اسی ٹائم واپس آ گئے. ہماری نماز تو فارمیلٹی تو ہو گئی, لیکن جو نماز اصل نماز ہے, اصل نماز کی روح ہے, وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی. نماز سے بڑھ کر کوئی مراقبہ ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 5 وقت ہم مراقبہ کرتے ہیں تو وہ نماز ہی ہے سب سے بہترین مراقبہ. نماز میں توجہ ہے, مراقبہ ہے, ہر چیز نماز میں ہے. تو اس لیے نماز کا اہتمام کریں اور نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں, یا اللہ مجھے نماز کی برکت عطا فرما, نماز کی لذت عطا فرما, نماز کا نور عطا فرما. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کو ان چیزوں کی برکت حاصل ہو جائے گی, ذکر و اذکار کی برکت حاصل ہو جائے گی, تو آپ کا دل انہی میں لگے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.